بولتے جانور، پڑھے لکھے حیوان، اگر صاف الفاظ میں بولنا ہے بولے تو. مثال کے طور پر جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آپ کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، دفتروں میں رشوت کھانا، ڈاکٹروں کا پیسہ لوٹنا، اور اسی طرح وکیل کا بک جانا، جج کا بک جانا، پیسوں کے بل بوتے پر گواہی دینا، اور مجبور لاچار کے پاس جتنا ہو سکے اتنا اس کے اوپر ظلم کر کے جبر و اکراہ کے ساتھ اس کا مال کھانا. یہ سب کون ہے؟ یہ پڑھے لکھے ہیں. کون ہے سبھی؟ پڑھے لکھے ہیں. تو ایک تعلیم وہ ہے جو بغیر تربیت کے ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جو پہلا پیغام ملا وہ تعلیم و تربیت کا تھا. کس کا تھا؟ تعلیم اور تربیت کا تھا. اگر یہ تعلیم جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت سکھائی، اگر اس تعلیم کے ساتھ تربیت ہوتی تو یہ تعلیم غلط استعمال نہیں ہوتا، اس کا استعمال غلط نہیں ہوتا. اور اس تعلیم کی یہ خاصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لائے اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا. کس سے جڑا ہوا تھا؟ اللہ سے جڑا ہوا تھا. اس تعلیم کا تعلق اللہ سے تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تعلیم ہے اس تعلیم کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا. ابھی خطبے کے اندر جو آیت تلاوت ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، دنیا میں سب سے پہلے جو لفظ کہا جا رہا ہے، سب سے پہلی وحی اور ہدایت کی تعلیم کی سب سے پہلی کیا ہے؟ رہبری کس لفظ سے کی جا رہی ہے؟ اقرا، پڑھیے. کس کے ذریعے سے؟ پڑھنے کے ذریعے سے. لیکن کس طرح پڑھیے؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. پڑھنا تو ایسا ویسا نہیں جیسے آج کل پڑھ رہے ہیں بغیر تربیت کے، بغیر اللہ کے نام کے. تو وہ تعلیم بجائے فائدے کے کیا ہے؟ نقصان پہنچا رہی ہے. وہ تعلیم انسان کو بجائے انسان بنانے کے، انسان کے اندر انسانیت پیدا کرنے کے، حیوانیت اور درندگی پیدا کر رہی ہے. تو یعنی فرمایا گیا پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے. جس نے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. یہ انسانوں کے درمیان علم کا پہلا بیج تھا. کیا تھا؟ علم کا سب سے پہلا بیج جو بویا جا رہا تھا. اور یہ حیرت کی بات بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کبھی عمومی طور پر نہ علمی مزاج تھا. پوری دنیا کی بات بتا رہا ہوں میں، صرف عرب کی نہیں، پوری دنیا میں اس وقت میں علم کا ماحول ہی نہیں تھا اور علم کا مزاج بھی لوگوں میں نہیں تھا. کسی کو جذبہ ہی نہیں تھا سیکھنے کا، اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا ان چیزوں کی طرف لوگوں کو کیا ہے؟ توجہ ہی نہیں تھی. صرف ان کا کام مارنا، پیٹنا، توڑنا، گندے گندے کام کرنا، جتنا حد سے ہو سکے اتنا زیادہ غریبوں پر، کمزوروں پر ظلم ڈھانا. ایک ملک والا دوسرے ملک کو کیسے غلام بنائے
اس کا مال کیسے ہڑپے، اس کے جائیداد پر کیسا قبضہ جمائے، صرف اسی سوچ اسی فکر کے لوگ تھے، اس کے علاوہ دوسرا ان کو کوئی اور کام دھندا نہیں تھا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جتنی بھی تاریخ بیان کی گئی ہے وہ تمام کی تمام تاریخ علم سے، چاہے وہ دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم سے خالی ہے، زیرو ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد صرف 100 سال کے مدت میں، 100 سال کے بعد عرب کی سب سے بڑی جاہل قوم سب سے بڑی عالم بن گئی، اور صرف عالم ہی نہیں بلکہ معلم بن گئی۔ کیا بن گئی؟ معلم بن گئی۔ اور وہ لوگ صرف عالم ہی نہیں تھے، وہ معلم بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ